اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ وکفی، الصلاۃ والسلام علیکہ محمد مصطفیٰ بعد اللہ الصالحین اصطفیٰ بعد۔ ہم اب تک جو ہے 119 پارٹس کے ریکارڈ کر چکے ہیں۔ اب یہ ہے پارٹ نمبر 120، جس کا عنوان ہے تبوک سے واپسی، اور دوسرے بہت سے اہم واقعات ہیں، اور مسجد درار کا انہدام۔ گزشتہ نشست میں ہم غزوہ تبوک کے دوران پیش آنے والے واقعات اور مہمات پر بات کرتے ہوئے یہاں تک پہنچے تھے کہ آس پاس کے سب لوگوں نے تو اطاعت قبول کر لی، مگر ایک امیر بچا تھا، اس نے بھی گرفتار ہونے کے بعد جزیے پر صلح کر لی۔ آئیے اب آگے بڑھتے ہیں۔ اس غزوے کا مقصد، جیسا کہ ہم پہلے عرض کر چکے ہیں، کہ اللہ اور رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے وفاداری کا امتحان تھا، جس میں مخلصین تو پورے اترے اور منافقین پھر بے نقاب ہو گئے، کیونکہ وہ اسلامی لشکر کے ساتھ تو تھے مگر اپنے ریشہ دوانیوں میں مصروف رہے، جس کی مثالیں کچھ آپ پہلے پڑھ چکے ہیں، کچھ آگے چل کر واپسی کے سفر میں پڑھیں گے۔ یہاں بھی اللہ نے اپنے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نصرت فرمائی اور فتح بالروب کا مظاہرہ ہوا کہ رومان فوجیں بجائے دو بدو ہونے کے خاموش تماشائی بنی دیکھتی رہیں، جبکہ ان کے تمام سرحدی حلیف شان رسالت کے آگے سرنگو ہو گئے، اور رومن فوج جو کہ اس وقت کی سپر پاور تھی دیکھتی رہی، جبکہ اس وقت اس کے پاس 3 لاکھ فوج تمام کیل اور کانٹے سے لیس تیار تھی۔ حضور نے وہ مقصد حاصل کر لیا جو کہ اس غزوے میں مضمر تھا، وہ تھا سرحدوں کا تحفظ۔ لیکن اس میں سب سے بڑی سیاسی فتح یہ حاصل ہوئی کہ رومن امپائر کی اپنے حلیفوں کی مدد نہ کرنے کی وجہ سے اس کے حلیفوں میں یہ خیال عام ہو گیا کہ یہ وقت پڑنے پر اپنے حلیفوں کا ساتھ چھوڑ دیتے ہیں، جس سے آئندہ چل کر ان کے علاقے فتح کرنے میں آسانی ہوئی، اور تھوڑے ہی عرصے کے بعد رومن امپائر کی سرحدیں سکڑ کر یورپ کی طرف چلی گئیں۔ عرب و عجم ہمیشہ کے لیے ان کی طاقت و تاراجی سے محفوظ ہو گیا۔ یہ بات بذات خود ایک معجزہ سے کم نہ تھی جو اس موقع پہ رونما ہوئی۔ کہاں تو منافق یہ کہتے پھر رہے تھے کہ کل ہم سب رومی لشکر کے ہاتھوں بندھے پڑے ہوں گے، اور کہاں یہ فتح بالروب۔ سبحان اللہ، اس پر سب متفق ہیں کہ حضور نے وہاں 10 راتیں یا 12 دن قیام فرمایا، اور جب مزاحمت کا دور دور آثار نہ پائے تو مدینہ واپسی کا سفر شروع کر دیا۔ چلتے ہوئے حضور نے ہدایت فرمائی کہ اگلی منزل پر ایک پانی کا چشمہ ملے گا جس میں چند گھونٹ پانی ہے، لہذا میں جب تک نہ پہنچ جاؤں اور اس چشمے سے پانی نہ پی لوں کوئی نہ پیے۔ یہ بھی شاید ایک امتحان تھا، جسے کہ حضرت طالوت کے واقعے میں قرآن نے بیان کیا ہے، مگر یہاں بھی چند منافقین پہل کرنے آگے پہنچ گئے اور انہوں نے چشمے کا تمام پانی پی کر ختم کر دیا۔ جب حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم چشمے پر پہنچے تو وہاں پانی نہیں تھا، صرف ایک پتھر سے پانی قطرے قطرے کر کے گزر رہا تھا، اتنا نہ تھا کہ چلو میں بھی جمع ہو سکے۔ اس پر حضور نے پوچھا کہ مجھ سے پہلے یہاں کون پہنچا ہے، تو لوگوں نے ان کے نام بتا دیے، وہ سب منافق نکلے۔ حضور نے اس پہ برہمی کا اظہار فرمایا۔ اکثر مورخین نے لکھا ہے کہ تمام عرب مسلمان ہو گیا، مگر وہ اپنی اس حرکت حضور کی بددعا کی بنا پر منافقی مرے۔ اس کے بعد بسم اللہ کہہ کر حضور نے اس چٹان کے نیچے اپنا ہاتھ کیا اور چند قطرے جمع کر کے اس چٹان پر چھڑک دیے، اور کوئی دعا پڑی جو صحابہ کرام سن نہ سکے۔ اس کے بعد راحت یعنی بجلی کی گرج جیسی ایک آواز پیدا ہوئی، اور اس میں سے چشمہ دوبارہ جاری ہو گیا۔ پھر تو اللہ نے اس کے پانی میں اتنی برکت دی کہ پورا لشکر سیراب ہو گیا۔ اس کے بعد ایک عجیب واقعہ پیش آیا کہ حضرت الجاہ مدنی کا انتقال ہو گیا۔
انتقال کے سلسلے میں عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ایک روایت بیان ہوئی ہے کہ انہوں نے فرمایا کہ دوران سفر ایک رات میں جاگا تو دیکھا کہ ایک بجلی سی چمکی۔ میں اس کی طرف گیا تو کیا دیکھتا ہوں کہ زلجا دین انتقال فرما گئے ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کے پاس ہیں۔ اس کے بعد ان حضرات نے قبر تیار کی اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قبر کے اندر اترے اور فرمایا کہ اپنے بھائی کو میری طرف اتارو، اور ان دونوں نے حضور کی طرف ان کی میت کو اتار دیا۔ پھر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انہیں پہلو کی طرف لٹایا اور دعا فرمائی، اے اللہ میں اس سے خوش ہو گیا ہوں، تو بھی اس سے خوش ہو جا۔ چونکہ ان کی تدفین حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھوں انجام پائی، اس لیے عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ اکثر کہا کرتے تھے، کاش میں اس قبر میں دفن ہوتا۔ ابن اسحاق رحمہ اللہ علیہ نے ان کے اس نام کی وجہ تسمیہ یہ بتائی ہے کہ وہ اپنے قبیلے میں مسلمان ہونے والے پہلے شخص تھے، اور ان کا اکثر اپنے ہم قبیلہ سے اس بات پہ جھگڑا ہوتا تھا۔ ان لوگوں نے ان پر زندگی تنگ کر رکھی تھی، اور جب ان کے پاس پہننے کو کچھ نہ رہا، صرف ایک چادر رہ گئی، تو انہوں نے اس کے 2 ٹکڑے کر کے نصف کو باندھ لیا، نصف اوڑھ لی، تو وہاں سے بھاگ کر اسی حیت کے ساتھ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ لہذا ان کا لقب ذوالجادین یعنی 2 چادروں والا پڑ گیا۔ اس کے بعد دوسرا واقعہ منافقین کی طرف سے قتل کی سازش ہے۔ ایک روایت عروہ بن زبیر سے منسوب ہے کہ واپسی میں کچھ منافقین نے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو قتل کرنے کی سازش کی، مگر اللہ تعالیٰ نے حضور کو اس سے باخبر فرما دیا۔ سازش یہ تھی کہ جب حضور ایک گھاٹی کی چوٹی سے گزریں تو ان کو وہاں سے دھکا دے دیا جائے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے ساتھی ان میں سے 2 کو تدارک کے لیے ساتھ لیا۔ ان کا نام تھا عمار بن یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حذیفہ بن الیمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ حضرت عمار ناقے کی مہار پکڑے ہوئے تھے اور حذیفہ پیچھے چل رہے تھے، حتیٰ کہ اس گھاٹی سے گزر ہوا تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم گھاٹی کے اوپر کی طرف چلے گئے اور باقی لوگوں کو نیچے سے گزرنے کا حکم دیا۔ دری اثنا کچھ لوگوں نے جو کہ ڈھاٹے منہ پہ باندھے ہوئے تھے، انہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس آنے کی کوشش کی، جن کی تعداد 12 تھی، مگر اس سے پہلے کہ وہ حملہ کریں حضور نے ان کو للکارا اور ان کی سواریوں کا منہ ایک خیمے کی طرف میخ سے موڑ دیا جو اس وقت حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دست مبارک میں تھی۔ اتنے میں حضور حضرت حذیفہ بھی دوڑ کر حضور کے پاس پہنچ گئے، مگر اس سے پہلے کہ وہ پہچانے جائیں اونٹ بھگا کر مجمع میں داخل ہو گئے۔ اس کے بعد حضور نے ان کو تیزی سے گھاٹی سے نیچے پہنچنے کا حکم دیا۔ جب وہ نیچے پہنچ گئے تو حضور نے حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا کہ کیا تم نے ان کو پہچانا؟ انہوں نے کہا نہیں، وہ ڈھاٹے باندھے ہوئے تھے اور لشکر میں غائب ہو گئے۔ پھر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کو ان کے نام بتائے۔ اس پر حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ آپ ان کے قتل کا حکم کیوں نہیں دیتے؟ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ میں نہیں چاہتا کہ لوگ کہیں کہ محمد اپنے ساتھیوں کا قتل کرنے لگے۔ ابن شام رحمہ اللہ علیہ نے بھی اس واقعے کی تصدیق کی ہے، مگر تعداد 14 بتائی ہے، اور اس میں یہ بھی اضافہ بہت سی اسناد کے ساتھ کیا ہے کہ اس سے یاسر بن عمار، عمر اور ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہم اجمعین بھی واقف تھے۔ ابن مسعود کی ایک اور روایت سے بھی تصدیق ہوتی ہے کہ اس میں بتایا گیا ہے کہ عبداللہ بن مسعود کو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان منافقین کے نام بتا دیے تھے۔ جب ان میں سے کسی کا انتقال ہوتا تو عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نماز جنازہ نہیں پڑھتے، پھر اس شخص کی نماز جنازہ پڑھنے میں اوروں کو بھی کراہیت ہوتی۔ واللہ عالم۔ مسجد درار کا انہدام۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب تبوک تشریف لے جا رہے تھے تو قبا سے کچھ لوگوں کا ایک وفد آ کر ملا اور درخواست کی کہ انہوں نے قبا میں ایک مسجد تعمیر کی ہے،
اگر اس میں جانے سے پہلے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نماز پڑھا دیں تو بہتر ہے۔ دراصل یہ مسجد بھی ایک سازش کا حصہ تھی کہ ابو عامر جو کہ پہلے راہب تھا اور پہلے دن سے ہی حضور کے خلاف سازش کے تانے بانے بنتا رہتا تھا۔ پہلے تو اس نے قریش سے مدد چاہی اور وہ آہد کے میدان میں انہیں چڑھا لایا۔ جب اس میں بھی ناکامی ہوئی تو وہ بھاگ کر قیصر روم کے پاس چلا گیا، مگر اس کی منافقین سے خطا کتابت چلتی رہی اور وہ حضور کے خلاف سازشیں کرتا رہا۔ اب وہ حضور کی عدم موجودگی میں اس کو اپنا اڈا بنانا چاہتا تھا، مگر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس وقت معذرت کر لی اور فرمایا کہ انشاءاللہ واپسی میں ہم نماز پڑھائیں گے۔ مگر واپسی کے دوران ہی حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ایک آیت کے نزول کے ذریعے باخبر فرما دیا گیا اور حضور نے اس کو منہدم کرا دیا۔ اس مسجد کو اللہ تعالیٰ نے مسجد ضرار کا نام عطا فرمایا، یعنی ضرر پہنچانے والی مسجد، اور اس کی مذمت ان الفاظ میں فرمائی ہے کہ جو شخص پہلے سے اللہ اور اس کے رسول دونوں سے برسر جنگ ہے اس کی کمینگاہ ہے، جبکہ پہلی مسجد اور اس کے بائیوں کی تعریف کی، ان کی تقوی اور پاکی کو سراہا۔ دراصل تاریخ اسلام میں یہ پہلی مسجد تھی جس کو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے چند روزہ قیام مدینہ جاتے ہوئے تعمیر کروایا تھا اور جس میں پہلی باجماعت نماز ادا ہوئی تھی۔ ابھی بھی جو زائرین مدینہ منورہ جاتے ہیں وہاں جا کر 2 رکعت نوافل ادا کرتے ہیں۔